علیکم۔ انفو پینل یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ویڈیوز کا نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ تو آج سب سے پہلی ویڈیو قرآن مجید، اس کا تعارف اور اس کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچائے، اور ہدایات اور رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا، اور یہاں تک کہ جب انسان عقل و شعور کی اس منزل کو پہنچ گیا کہ اب اس کی ہدایت اور رہنمائی کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور انسان کے لیے تمام بہترین اصولوں کو ایک مجموعہ کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انسان کو عطا کر دیا، جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا تعارف میں اگر بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں، اس پہ بولا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں کا مقررہ زمانہ گزر جانے کے بعد اور ان کے منسوخ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری، مکمل اور ناقابل تنسیخ ہدایت نامہ ہو۔ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جن کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، 558 رکوع ہیں، اور اس کے 30 پارے ہیں، جن میں سے ہر پارے کو ایک عنوان دیا گیا ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کے نزول کے کل مدت 23 سال ہے۔ قرآن کریم کی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا گیا۔ مکی اور مدنی صورتوں میں طرز بیان، معانی اور مضامین کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ اصول اور کلیات دین کا بیان ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے اثبات اور شرک کے ابطال کے لیے غور و فکر اور کائنات خود وجود انسانی میں تدبر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بت پرستی اور شرک کی مذمت ایسے سادہ اور مؤثر الفاظ میں کی گئی ہے کہ معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی اس کو سمجھ سکے اور توحید پرستی کی طرف مائل ہو سکے۔ سابقہ اقوام کے بارے بار بار بیان کیا گیا ہے، جس سے عرب اچھے طرح واقف تھے۔ ان میں عبرت و نصیحت کے واضح نشانات موجود ہیں۔ آخرت اور موت کے بعد کی زندگی کو ذہن نشین کرانے کے لیے نہایت مؤثر انداز میں خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے جملہ چھوٹے چھوٹے اور ایسے دل نشین ہیں کہ سنتے ہی ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں۔ مدنی صورتوں کے مخاطب اہل کتاب اور مسلمان تھے، اس لیے اس میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کا معید اور مصدق بتایا گیا ہے۔ مدنی صورتوں کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر عبادات اور معاملات سے متعلق احکام، حلال اور حرام کے بارے میں احکام،
فرائض اور واجبات اور ممنوعات سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاد، غزوات، مال غنیمت، خراج، جزیہ، میراث اور حدیث و قصاص کے تفصیلی احکامات بھی مدنی صورتوں کے خاص مضامین ہیں۔ قرآن مجید کی امتیازی شان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ سورہ الحجر آیت نمبر 9 کا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ خود اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار نام ہیں، جن میں تقریباً بہت سارے جو ہے وہ قرآنی آیات سے ہی اخذ کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے یہ اسماء مبارک قرآن مجید کا ایک تعارف پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی نوعیت اور اس کی تعلیمات کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ ان میں چند اسماء کرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الکتاب، دنیا کی تمام تر کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل ہے۔ الفرقان، ایک ایسی مقدس کتاب سچ اور جھوٹ میں واضح فرق کی نشاندہی کرتی ہے۔ الفرقان یعنی واضح طور پر بیان کیا ہوا۔ نور، ایک ایسی کتاب جو انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کی روشنی فراہم کرتی ہے۔ شفا، ایسی کتاب جس میں روحانی تربیت اور روحانی طور پر صحت کے حصول کا پیغام موجود ہے۔ تذکرہ، ایک ایسی کتاب جس میں عبرت اور نشانی اور نصیحت کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ العلم، ایک ایسی کتاب جو ایسا علم فراہم کرتی ہے جس کی ہر انسان کو حقیقی ضرورت ہے، یعنی اس کے بغیر ہر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ البیان، ایک ایسی کتاب جس میں ہر تعلیم کو پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جس میں کوئی گوشہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کا بیان موجود نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کچھ صفات بھی بیان کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: حکیم، حکمت والا، مجید، بزرگ، العزیز، زبردست عزت والا۔ یہ میں قرآن پاک کی صفات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مبین، ہدایت کو واضح کرنے والا، واضح طور پر بیان کرنے والا۔ کریم، کرامت اور بزرگی والا۔ یہ وہ صفات ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، اس کے آپ کے علم میں اس نے اضافہ کیا ہوگا، اور اسی طرح کی ویڈیوز میں آئندہ بھی بناتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو قرآن پاک کے نزول اور اس کی ترتیب کے بارے میں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔